سورۃ نمل کے رکوع نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق ہم نے عطا فرمایا داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وہ علم کتنا ہے جو انبیاء کرام کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اگر فرشتوں سے یہ کہا جائے کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اسماء مبارکہ کا اظہار کرو تو کہتے ہیں لا علم لنا۔ تو فرشتوں کو کتنا علم ہوتا ہے؟ جب بچہ 90 دن کا ہو جاتا ہے یا 100 دن کا ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس نے رزق کتنا لینا ہے، اس کی اولاد کتنی ہونی ہے، اس کی عمر کتنی ہونی ہے، وہ سب کو تو فرشتوں کو علم ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا علم ہے جن کو نبیوں کے سامنے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص علم نہیں ہے، تو پھر انبیاء کرام کا کتنا علم ہوگا۔ تو خود رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو علم عطا فرمایا، اور وہ علم بڑا اعلیٰ قسم کا تھا۔ حضرت داود علیہ السلام بڑے جلیل القدر ایک نبی گزرے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک بڑی خوبصورت ترکیب بنائی ہوئی تھی جو میں نے اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے۔ آپ تو دن رات عبادت کرتے رہتے تھے، تو باقی آپ نے اپنے اعزاء و اقربا، اپنے خاص طور پر بیٹے بیٹیاں اور وائف، ان کے اندر ایک بڑی خوبصورت رسم آپ نے ایک ایجاد فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ 24 آور میں کسی بندے نے بھی اس طرح کرنا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ عبادت کے اندر مشغول رہے۔ 2 گھنٹے ایک بیٹے نے، 2 گھنٹے دوسرے نے، آگے بیٹی نے، آگے وائف نے، تو سارا دن اور رات کوئی بندہ ہمارے گھر سے کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں اللہ اللہ کی آواز نہ آ رہی ہو۔ یہ حضرت داود علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ارشاد فرمائی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام 19ویں بیٹے تھے حضرت داود علیہ السلام کے، اور ان کو آواز بڑی خوبصورت فرمائی ہوئی تھی۔ آج بھی اگر کسی بندے کو سونی آواز ملی ہوئی ہو تو بندے کہتے ہیں یار اس بندے کو نا لحن داودی ملا ہوا ہے، یعنی خوبصورت آواز ملی ہوئی ہے۔ تو آواز اتنی سونی سی کہ آپ کی بارگاہ میں پرندے اور وحشی جانور ایسے بیٹھے رہتے تھے۔ جب آپ زبور شریف کی تلاوت فرماتے نا تو پرندوں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہوتے تھے، اور پرندوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی دانہ دنگا بھی چگنا ہے، کوئی روٹی بھی کھانی ہے کہ نہیں کھانی۔ بعض پرندے وہاں پر بیٹھے بیٹھے فوت ہو جاتے تھے، یہ عالم تھا۔ اور جب آپ کسی دریا کے کنارے پر تلاوت فرماتے زبور شریف کی تو دریا چلتا چلتا ٹھہر جاتا ہوتا تھا، اس قدر آپ کی آواز کے اندر جادو تھا۔ ایک دن شیطان نے یہ دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے والد محترم حضرت داود علیہ السلام کی محفل مبارک لگی ہوئی ہے، اور لوگوں کو اٹریکشن بڑی پیدا ہو چکی ہے، یہ اس کی تلاوت بڑی خوبصورت آواز ان کے دلوں کو موہ لیتی ہے۔ شیطان بڑا پریشان ہوا، جس طرح آج کل بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ کہتا اس طرح کرو، اپنے حواریوں کو بلوایا، کہتا یار کوئی ایسی چال چلو کہ یہ نہ حضرت داود علیہ السلام کی آواز سے دور ہو جائیں۔ اس سارے گروہ نے مل کر نا یہ موسیقی کے آلات بنائے، مزامیر، یہ سرنگی، یہ ڈھولکی، یہ سارے بنا کر نہ کہتا ان کے پاس بجایا کرو تاکہ ان کی جو توجہ ہے نا وہ ادھر سے ہٹ کر ادھر آ جائے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ جو میں اور آپ ہم میوزک سنتے ہیں یہ تو شیطان کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے یہ چوز کرنا ہے، یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ سننا کس کو ہے، شیطان کو راضی کرنا ہے یا رحمان کو راضی کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ، جس بندے کو رب تعالیٰ نے گاڑی جیسی خوبصورت نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے، اس گاڑی کے اندر میوزک چلایا اس نے رب تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی ہے۔ گھر میں چلایا، بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو 2-4 مرلے کا مجھے اور آپ کو گھر ملا ہوا ہے نا، اس گھر کو ترستے ہیں۔ تو جس وقت چلایا نا، یہ گھر جیسی عظیم دولت جو رب تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کی ناشکری کی ہے، کانوں کی ناشکری کی ہے۔ تو ہم گاڑی چلا رہے ہیں، شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہم اس ٹیپ کے منہ کے اندر کبھی کبھی
تلاوت کی بھی کوئی کیسٹ لگا دیں، کبھی کوئی اس کے منہ کے اندر ایسی سی ڈی لگائیں نا جو ہمیں ایک بول بولے تو بندہ مدینہ پاک ہی پہنچ جائے۔ تو اب آج ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ تلاوت جو ہے وہ رحمان کی طرف سے ہے اور جو میوزک ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ ہم نے سننے سے اوائڈ کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک اور بڑی سونی دعا فرماتے ہوتے تھے، ڈاڈی بڑی ہے لیکن سونی بھی بڑی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام دعا کیا کرتے، اللہ اگر میں تیرے ذکر کی محفل کو چھوڑ کر کسی برے کام یعنی تکبر کرنے والے لوگوں کی مجلس میں جاؤں نا تو میری دونوں ٹانگوں کو ہی توڑ دینا۔ اندازہ کریں نبی ہو کر یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور آگے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ میرا کوئی تیرے اوپر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر تو میری ٹانگیں توڑ دے گا نا تو تیرا مجھ پر احسان ہوگا بہت بڑا، تاکہ میری ٹانگیں ٹوٹیں گی تو میں پھر تیری بارگاہ میں آ جاؤں، تو کیوں اس محفل کو چھوڑ کر بری محفل کی طرف گیا ہے۔ اندازہ کریں ان لوگوں کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مانگنے کا بھی ایک شعور ہوتا ہے۔ بہرحال آگے حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں اور رب تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا کچھ عطا فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، ہم کو رب تعالیٰ نے سکھایا ہے منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، وآتینا من کل شیء، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، اور یہ میری محنت سے ہے، مجھے والدین کی طرف سے وراثتاً ملا ہے، نہیں، ان ھذا لہو فضل المبین، یہ تو میرے رب تعالیٰ کا فضل ہے، یہ میری کوئی اپنی محنت نہیں ہے۔ اگر گھر بنایا، جناب میں باہر گیا ہوا تھا، میں نے تو محنت ہی بڑی کی ہے، میں تو رات کے 2 بجے تک دکان کھلی رکھتا تھا، آپ کو پتا ہے میں نے سٹڈی بڑی ڈاڈی کی ہے، تو اگر سٹڈی کرتے کرتے تو پاس ہی نہ ہوتا تو پھر کیا کرتا۔ جو کچھ بھی ملا ہوا ہے نا یہ رب تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے عطا فرمایا ہوا ہے۔ بڑے بڑے علماں والے، بڑے بڑے عقلاں والے، وہ جناب کسی کھاتے نہیں لگتے۔ بہرحال یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عرض رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پرندوں کے اوپر، ہوا کے اوپر یہ ساری حکومت عطا فرمائی ہوئی تھی، جس جگہ بھی آپ چاہتے ہوا کو اشارہ کرتے تو وہ لاکھوں کروڑوں میل جو نا 1 سیکنڈ کے اندر ہی سفر پورا کروا دیتی، اور پرندے اور جانور آپ کے ساتھ ایسے خوبصورت اور منظم طریقے کے ساتھ چلتے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ایک پاؤں آگے ہو جائیں یا پیچھے ہو جائیں، اس طرح آپ چلتے ہوتے تھے۔ آپ کا لشکر جا رہا ہے، ابھی 3 میل مسافت پر آتے ہو، آگے چونٹیوں کی ایک بل ہے بہت بڑی ساری، اور وہ چونٹی بھی بڑی برکت والی ہے، اس کا رب تعالیٰ کو کلام اتنا خوبصورت لگا کہ اس کو قرآن کریم کا حصہ بنا دی۔ چونٹی کیا کہتی ہے، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ جو لشکر تھا نظم و ضبط کے پابند، وہ سارے کے سارے گزرے چونٹیوں کی ایک بل کے قریب سے، ابھی دور ہی ہیں۔ قالت نملۃ، اس چونٹیوں کی ایک جو سردار تھی وہ کہنے لگی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، تم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا جو لشکر ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو، معلوم ہی نہ ہو، تمہیں کچل ہی نہ دے، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بات سنی چونٹی کے بارے میں، جو یہاں پر مفسرین نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ چونٹی لنگڑی تھی، 2 ٹانگوں والی تھی، اور یہ چونٹی اتنی برکت والی تھی کہ جو پہلے نبی گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ باتیں کرتی رہتی، اتنی برکت والی یہ چونٹی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں کا جو علم ہے، نبیوں کی جو سماعت کی قوت ہے، بولنے کی جو طاقت ہے، دیکھنے کی جو طاقت ہے، کتنی زیادہ ہے۔ اور چونٹی کیسے بات کرتی ہے، چونٹی کے جو 2 اگلے پاؤں ہوتے ہیں نا ان کو ایسے رگڑتی ہے، وہ بریک سی جو بن بناہٹ پیدا ہوتی ہے نا وہ چونٹی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب بندہ زیادہ بھی رگڑے، آواز زیادہ بھی آئے تو اس سے کیا کسی کو پتہ چلے گا، لیکن انبیاء کرام کو رب تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اس رگڑ سے بھی جو بات پیدا ہوتی ہے اس کی بھی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ تھوڑا سا دیکھیں تو یہ تو پھر یہاں پر سب کچھ تھا، جان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی چیزوں کی بھی زبان سمجھتے تھے جن کے اندر زبان ہی نہیں ہوتی تھی۔ پتھروں نے کلمہ پڑھا تو حضور علیہ السلام نے جان لیا۔ بکری جس کا گوشت ذبح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور اس کو زہر لگایا گیا تھا، اور وہ گوشت بول رہا تھا حضور مینو نہ کھایا جائے، میرے اندر زہر مکس کیتا گیا۔ مطلب یہ ساری چیزوں کی جو بولیاں ہیں حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام بھی ان کو جانتے تھے۔ یہ ساری جب باتیں ہوئیں حضرت سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر بڑے
مسکرائے۔ اور 3 میل دور چونٹی بات کر رہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس بل کے قریب پہنچے ہیں نا، وہاں پر ہزاروں چونٹیاں تھیں، لیکن جس چونٹی کی بات سن کر مسکرائے تھے نا، اسی چونٹی کو اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دست مبارک پر رکھ لیا۔ پتہ کر لیا کہ یہ 4000 چونٹیوں میں یہ چونٹی تھی جو میرے ساتھ بات کر رہی تھی۔ یہ ساری باتیں کر کے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام رب کرتے ہیں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے میرے رب مجھے توفیق دے تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں، میں تیرا شکر ادا کروں۔ کس چیز پر؟ انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر نعمتیں فرمائی ہوئی ہیں، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر نعمتیں فرمائی تھی۔ ہم ان نعمتوں کا اظہار ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ رب تعالیٰ نے کی ہوئی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ میری محنت کا صلہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ محنتی ہیں، وہ جناب ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، یہ سارا کا سارا رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو یہ عرض کر رہے ہیں، اللہ تو مجھے نا شکر کرنے کی دولت عطا فرما دے۔ کس بات کا شکر؟ جو تو نے مجھ پر نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آگے چلے تو آگے جا کر آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي أَلَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ آپ نے ایک روز پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میں آج ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ وہ کدھر گیا ہے؟ ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا، یعنی نہ دیکھنے کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں۔ اور یہ ہدہد ایک بڑا اعلیٰ قسم کا پرندہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ درباری انجینئر تھا۔ جس جگہ بھی یہ لشکر سارے کا سارا جاتا تو آپ فرماتے چل ہدہد دیکھ پانی کس جگہ پہ ہے، تو وہ اوپر اٹھتا اور اپنی خوبصورت نظر کے ساتھ دیکھتا، کہتا حضور 2 میل نیچے پانی نیچے زمین کے اندر ہے، یا یہاں پہ پانی زیادہ گہرا، تھوڑا سا آگے جائیں گے وہاں پر پانی ہوگا۔ اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو آپ کا ایک لشکر وہاں پر پڑاؤ کرنے لگا تو آپ نے پوچھا وہ کدھر گیا ہے؟ اس کو بلاؤ، وہ غائب ہو گیا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں ضرور اس کو سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں تو اس کو ذبح کر ڈالوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اسے لانا پڑے گی بہت روشن قسم کی ایک دلیل کہ اگر تو میری بارگاہ سے غائب تھا تو کدھر تھا؟ تو پھر وہ آیا، آ کے عرض کرتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، حضور میں نا تھوڑی دیر ایک جگہ پہ گیا ہوا، فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، اور کہنے لگا میں تو ایک ایسی اطلاع لے کے آیا ہوں جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ میں ملکہ سبا کے ملک چلا گیا ہوا تھا، میں نے وہاں پر کیا دیکھا، انی وجدت امرأة تملکہم، ایک بیوی ہوتے حکمران بنی ہوئی ہے، میں اس جگہ پہ گیا ہوا تھا، میں آپ کو بڑی خوبصورت خبر دینے والا ہوں۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، جناب اس کو دنیا کی ہر شے عطا کی گئی ہے، اس کے لیے بہت بڑا ایک تخت ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جناب میں نے وہاں پر دیکھا وہ اللہ کے علاوہ وہاں پر وہ تو سورج چاند کو ستارے کو سجدے کرتے ہیں، میں تو یہ خبر لے کے آیا ہوں۔ تو آپ نے بات کو مان لیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی طرف ایک خط لکھا اور یہی ہو پرندہ جو ہے لے کر جو ملکہ کی بارگاہ میں لے کر گیا، جا کر اس کو خط دیا۔ ملکہ نے جو آگے بات کی مختصر یہ کہ ملکہ کہتی ہے جو اس کی بات تھی وہ بھی رب تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی علی کتاب کریم، اس نے کیا کہا اپنے حواریوں کو بلا کر کہتی ہے میری طرف ایک برکتوں والا عزتوں والا خط آیا ہے۔ یہ لفظ بولنے کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں جو اس نے اس خط کی عزت کی نا کہ یہ خط جو ہے عزتوں والا برکتوں والا یہ میری طرف بھیجا گیا ہے، یہ لفظ بولنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دی۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے، لوگوں نے اس خط کی تعظیم کی، چوم کر ماتھے پہ لگایا، رب تعالیٰ نے ان کی سلطنتوں کو آباد فرما دیا، بادشاہت کو آباد فرما دیا، اور کئی لوگوں نے پکڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ رب تعالیٰ نے چند دیر ہی گزری تھی کہ ان کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر